اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نایاب روحانی عملیات۔ میں ہوں صاحبزادہ عبدالوحید۔ آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی ذات آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو کہ خواب کے اوپر ہمارا یعنی کہ ہم ویڈیو لے کے آ رہے ہیں کہ خوابوں کی تعبیروں کے متعلق اور خوابوں کی کیا حقیقت ہے۔ ناظرین، یہ بہت یعنی کہ لاجواب ہم خوابوں کی تعبیریں لے کے آ رہے ہیں جو کہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے اور جو بالکل حقیقت ہوں گی۔ ناظرین، خوابیں جو ہے وہ ہر بوڑھے جوان، بچے، مرد، عورت، لڑکی، لڑکے کو، سب کو یعنی کہ دنیا کے ہر انسان کو خوابیں آتی ہیں۔ خوابوں کا آنا ایک فطری بات ہے۔ اللہ کی ذات نے یہ ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ خواب کے ذریعے اللہ کی ذات انسان کو اس کے آنے والے حالاتوں کے متعلق بتا دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مرد مومن کی معراج جو ہے نا وہ یعنی کہ خواب کا آنا 46واں حصہ ہے معراج کا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ کی ذات جو ہے نا وہ خواب کے ذریعے جو مرد مومن ہوتا ہے اس کو اپنی بارگاہ اقدس سے ہر چیز کو نوازتی، تو اس لیے مرد مومن کے لیے یہ ایک معراج بھی ہوتی ہے خواب، اور اس کے لیے الہام بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ پچھلی رات یعنی کہ سحری کے ٹائم پہ جو خواب آتی ہے وہ تقریباً زیادہ تر سچ ہوتی ہے۔ اگر پہلی رات میں بھی اگر کوئی خواب آتی ہے تو ہوتی وہ بھی سچ ہے، لیکن بعض اوقات خواب جو ہوتی ہے اس کی تعبیر جو ہے نا وہ بہت دیر بعد جا کے پوری ہوتی ہے۔ تو کچھ خوابیں ایسی ہوتی ہیں جن کا یعنی کہ کوئی وجود نہیں ہوتا، جسمانی وجہ سے یعنی کہ پیٹ کے خراب ہونے کی وجہ سے، معدے کے خراب ہونے کی وجہ سے بھی خوابیں ہوتی ہیں اور ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ کو اگر کوئی اچھی خواب آتی ہے تو اس کے لیے آپ پہلے تو اگر آپ کے پاس کوئی نیک صالح آدمی ہے تو اس کے ساتھ آپ یہ جو نیک خواب آئے تو اس کے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ نہیں ہے تو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے ایسی یعنی کہ جو کوئی اچھی خواب ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے فرشتوں کا دیکھنا، پیغمبروں کو دیکھنا، اولیاء اکرام کو دیکھنا، یعنی کہ ایسی اچھی خوابیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کرنا چاہیں تو اچھے لوگوں، نیک صالح لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، جو رات کو خواب میں ڈراؤنی خوابیں آتی ہیں ان کے لیے جو ہے نا ان کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو جن جنات کی وجہ ہوتی ہے اور دوسری وجہ یعنی کہ پیٹ کا خراب ہونے کی وجہ سے بھی ڈراؤنی خوابیں رات کو آتی ہیں۔ یعنی کہ جب پیٹ میں گیس بنتی ہے تو وہ دماغ میں جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ ڈراؤنی خوابیں آتی ہیں۔ عورتوں میں اکثریت میں یہ پایا جاتا ہے کہ ان کا جو نظام ماہواری ہے وہ ٹھیک نہ چل رہا ہو تو ان کو اکثریت میں ایسے ہوتا ہے کہ ڈراؤنی خوابیں آتی ہیں جن کا ماہواری نظام، حیض کا نظام ٹھیک نہ ہو۔ تو ناظرین، اگر معدہ بھی ٹھیک ہو، کوئی یعنی کہ جسم میں پرابلم بھی نہ ہو، تکلیف بھی نہ ہو، تو پھر بھی ڈراؤنی خوابیں آئیں تو ان کے لیے بھی ایک علاج ہے۔ آپ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں اور چارے کل 3 مرتبہ پڑھ کے
آپ میٹھے تیل پہ یعنی کہ تلوں کے تیل پہ دم کر کے رات کو ایک ایک قطرہ دونوں کانوں میں ڈال کر سو جائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا جو ہے نا ڈراؤنی خوابیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات، اگر کوئی حقیقت پہ بھی مبنی ہو، پچھلی رات میں بھی کوئی یعنی کہ آپ کی پریشانی والی خواب آئے، تو اس کے لیے سب سے اچھی چیز ہے جو کہ میں خود بذات خود کرتا ہوں کہ اگر کوئی پریشانی والی خواب ہوتی ہے تو اس کے لیے صبح فجر کے نماز پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کافی بزرگوں سے یعنی کہ روایت بھی ہے کہ جب کوئی پریشانی کی خواب دیکھیں تو اس کے لیے آپ صبح اٹھ کے 2 نفل ادا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں اور اللہ کی ذات وہ پریشانی جو آپ کے اوپر آ رہی ہے وہ اللہ کی ذات ختم کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت مجرب اور بہت فائدہ مند بات ہے کہ آپ 2 نفل ادا کریں۔ تو ناظرین، میں بات کو لمبا نہیں کرتا، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، تو چلتے ہیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں، آج سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم الف سے لے کے یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان کا یعنی کہ ہر حروف یعنی کہ الف سے جتنے حروف شروع ہوتے ہیں، جتنے حروفوں کی خوابیں آتی ہیں ان کی تعبیریں لے کے آئے ہیں۔ جیسے الف سے یا تک یعنی کہ ہر خواب کی تعبیر لے کے آئے ہیں، جو ہر یعنی کسی بھی لفظ سے خواب شروع ہوگی اس کی تعبیر ہم لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ہم ایک ترتیب سے چلاتے رہیں گے خوابوں کی تعبیریں۔ ہم ہر روز 10 یا 12-15 خوابوں کی تعبیریں لے کے حاضر ہوتے رہیں گے، تو ہمارے ویڈیو کو ضرور دیکھیں، پورا مکمل واچ کیا کریں۔ ہم یہ خوابوں کی تعبیریں اس لیے لے کے حاضر ہوئے ہیں تاکہ جو نئی لوگ جانتے خوابوں کی تعبیروں کو، وہ یعنی کسی کو خواب آتی ہے وہ پریشان ہوتا ہے، یار اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، وہ کسی سے پوچھتا بھی نہیں اور کوئی جس سے پوچھے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہم یہ زبردست قسم کی چیز لے کے آئے ہیں تاکہ ہر انسان کو جو بھی خواب اپنی کی تعبیر چاہتا ہے وہ اس کو مل سکے۔ تو ناظرین، آج سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم 10 خوابوں کی تعبیریں لے کے آئے ہیں، تو ان کو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین، آج کے خوابوں کی تعبیروں کی ترتیب سے دیکھتے ہیں کیا ترتیب ہے۔ ناظرین، آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو آج کی خوابوں کی تعبیر ہم شروع کر رہے ہیں۔ یعنی کہ انوار الہی یعنی کہ خدا کا نور دیکھنے کی کیا تعبیر ہے۔ جنت نصیب ہو، قید اگر کوئی قید ہے تو آزادی ہوگی، اعمال نیک ہوں یعنی کہ برے کاموں سے بچے گا، نیک اعمال کرے گا، فراغی نعمت ہر 2 جہاں سے ہوگی یعنی کہ دنیا کی ہر نعمت، 2 جہانوں کی ہر نعمت اسے ملے گی۔ نمبر 2، انبیاء کو خوش دیکھنا یعنی کہ انبیاء کرام کو دیکھنا، ان کو خوش دیکھنا، اس سے کیا تعبیر ہوگی؟ دین اور دنیا میں عزت ہو، زیارت پیغمبر نصیب ہو یعنی کہ حضور پر نور آقا تاجدار مدینہ کی بھی زیارت، اگر آپ انبیاء کو دیکھتے ہیں تو حضور کی بھی زیارت نصیب ہوگی۔ اور غضب ناک دیکھنا اس سے برعکس ہے، یعنی کہ اگر انبیاء کو آپ غصے میں دیکھیں گے تو اس کا یعنی کہ آپ الٹ لے لیں، دنیا اور آخرت میں آپ ذلیل ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کا الٹ یہ ہے۔ نمبر 3، اولیاء کو دیکھنا، بشارت نیک افعال اور ذاتی اقبال کی دلیل ہے، یعنی کہ نیک کاموں کی دلیل ہے اور بلند درجہ پانے کی دلیل ہے۔ نمبر 4، ابدال کو دیکھنا یعنی کہ وقت کے ابدال کو دیکھنا، معجب ذاتی نیکی ترقی کی دلیل ہے، یعنی کہ ابدال کو آپ دیکھیں تو انشاءاللہ یعنی کہ نیکیوں میں ترقی ہوگی، نیک اعمال کریں گے، دنیا کے رزق میں بھی ترقی ہوگی۔ اسرافیل کو دیکھنا، صاحب خواب کے لیے بہت مبارک ہو دین و دنیا میں، یعنی کہ اسرافیل کو دیکھیں گے تو دنیا اور آخرت میں یعنی کہ بہت مبارک ہے۔ آسمان کو دیکھنا، مال ملنے کی
دلیل ہے یا رتبہ بلند ہو، آسمان پر چڑھ گیا ہے تو خدا کے یہاں عزت پائے گا اور صراط سے جلد اتر جائے گا، یہاں بادشاہ خواہ حاکم مہربان ہوگا۔ کوئی بھی یعنی کہ آپ بادشاہ ہوگا وہ مہربان ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ مرتبہ پائے گا، ٹھیک ہے۔ ابر آسمان دیکھنا، حاکم یا مہربان یا بادشاہ ہو، رزق میں ترقی ہو۔ ابر آسمان پر دیکھنا یعنی کہ آسمان پر بادل دیکھنا، حاکم یا مہربان یا بادشاہ کوئی بھی ہوگا وہ مہربان آپ کے ہوگا، رزق میں ترقی ہوگی۔ نمبر 8، ابر آسمان پہ دیکھنا یا محیط دیکھنا یعنی کہ زیادہ دیکھنا یا کم دیکھنا، وبا آنے کے فتنے کی دلیل ہے، اور اگر جگہ برسنا رحمت کی دلیل ہے، یعنی کہ برسے گا تو اس کی رحمت کی دلیل ہے، اور اگر دیکھنا خالی تو اس کا اور دلیل ہے، یعنی کہ اس کی دلیل ہے فتنے کی۔ ابر کا بیما بجلی بارش کے دیکھنا، قرض ادا ہو، قیدی رہا ہو، بیمار ہو، شفا پائے، یعنی کہ بارش کا ہونا بجلی کے ساتھ، ٹھیک ہے، بادل کا بجلی اور بارش کے ساتھ دیکھنا، قرض ہوگا تو ادا ہو جائے گا، قیدی ہوگا تو شفا پائے گا۔ نمبر 9، آفتاب روشن دیکھنا، سورج کو روشن دیکھنا، بلند درجے کی دلیل ہے، ملک عظیم مرتبے پہ پہنچے گا، زیادتی رزق کی دلیل ہے، اگر کسی نے دیکھا کہ آفتاب اس کے گھر میں طلوع ہوا ہے تو اگر وہ بے زن ہے تو عقد کرے ہوگا، یعنی کہ وہ اس کا اگر کنوارا ہے تو اس کا نکاح ہوگا۔ نمبر 10، آفتاب کو گہن یا گرد و غبار میں ڈھکا دیکھنا، مرض یا کسی مصیبت کے آثار ہیں، یا صاحب خواب کے والدین کا انتقال ہوگا، آسمان کے قریب اڑ کر پہنچنا، حصول نعمت دین و دنیا ہوگی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری 10 خوابوں کی تعبیریں، تو مزید ہم ایسے ہی آگے لے کے آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک خوابوں کی تعبیریں لے کے آتے رہیں۔ تو ناظرین، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ پا سکیں۔ تو ملتے ہیں ناظرین آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔